بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھیں اور ان کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہیں کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نبینہ ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتے ہیں، اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، قد اس کا درمیانہ ہوگا، رنگ اس کا کالا ہوگا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کر آنا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے، لیکن انہیں اویس نہ ملتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں، پھر کہا کہ سب بیٹھ جائیں، صرف یمن والے کھڑے رہیں، تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جائیں، صرف قبیلہ مراد کھڑا رہے۔ پھر کہا کہ مراد والے سب بیٹھ جائیں، صرف کرن والے کھڑے رہیں، تو صرف ایک آدمی بچا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اویس کدھر ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ اونٹ چرانے کے لیے عرفات گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے یہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ سن کر وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو اس سے دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس کرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے خدا آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت خدا فرمائیں گے کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، اور وہ نیکی ماں کی خدمت ہے، تو انگلی کا اشارہ کر جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔
حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہیں دی تھی، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں فنایت کے مقام پر فائز تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے بھی اپنا ایک دانت توڑ دیا۔ پھر خیال گزرا کہ پتہ نہیں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا، لہذا ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حد تک محبت فرماتا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، اور ان کو عزیز رکھتا ہے جو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا درجہ مرتبہ تو اس کی بارگاہ اقدس میں بہت بلند ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں، ایسے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سرفہرست نام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ حاکم نے حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تابعین میں میرا بہترین دوست اویس کرنی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر مستور الحال تھے کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی اور فکر کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے کے ڈھیر سے پھٹے پرانے کپڑوں کے چیتھڑے اٹھا کر لاتے اور ان کو دھو کر جوڑتے اور سی کر کرکا بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لباس بہت ہی پسندیدہ تھا۔ ساری زندگی دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت نہ کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق رہے۔ ایسی ہی بلند مرتبہ ہستیوں کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے حد پریشان غبار آلود ہیں اور جن کو دروازے سے دھکے دے کر نکالا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا اور پورا کر دیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و مرتبہ کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے بیان فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل یمن سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا جسے اویس کہا جاتا ہے، اور یمن میں اس کی والدہ کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، اور والدہ کی خدمت اسے یہاں آنے سے روکے ہوئے ہے۔ اسے برس کی بیماری ہے جس کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا، صرف 1 دینار یا درہم کی مقدار باقی ہے، یعنی 1 دینار یا درہم کے برابر وہ بیماری باقی ہے۔ جس شخص کو تم میں سے وہ ملے تو اس سے کہے کہ وہ تم سب کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور مغفرت چاہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک کثیر تعداد کو بخش دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے۔ تقوی کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ 3 روز تک کچھ بھی نہ کھایا پیا، راستے میں چلے جا رہے تھے کہ زمین پر ایک ٹکڑا پڑا ہوا دکھائی دیا۔ کھانے کے لیے اسے اٹھایا اور چاہتے تھے کہ کھائیں، لیکن دل میں خیال آیا کہ کہیں حرام نہ ہو، چنانچہ اسی وقت اسے پھینک دیا اور اپنی راہ لی۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے جو اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں، اور حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شاید پر پورے اترتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، پھر بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبے پر رشک کریں گے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے اور نہ آپس میں مالی لین دین کرتے تھے، بلکہ صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ باخدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اس وقت جب کہ لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، اور نہ کوئی غم ہوگا اس وقت جب کہ لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جذبہ جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر میں موجزن تھا، طریقہ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ محبت و عشق کے جس عظیم مقام و مرتبہ پر فائز تھے، اسے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رشک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی فیضان سے حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ پاک منور و تاباں تھا۔ اسی باطنی فیضان کے نور سے آپ نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تھا۔ وہ اسرار الہی جسے ہر کوئی نہیں پا سکتا، اسے آپ نے مدینہ طیبہ سے دور یمن میں بیٹھ کر پا لیا، اور پھر مخلوق خدا سے کنارہ کشی اسی لیے اختیار کر لی کہ لوگوں پر آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پر خصوصی نگاہ کرم تھی۔ آپ کا شمار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں ہوتا ہے۔ آپ کے حالات کی کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہی حاصل تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کی تڑپ و لگن جو حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں موجود تھی، اس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے عشق تک کی تمام منازل کو طے کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرخیل ہیں، اسی راہ پر چلنے والوں کے ایک عظیم قائد و رہنما۔ جس دیوانگی کے جذبے کے ساتھ آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا، وہ جذبہ عشق کی انتہائی بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا، جس نے آپ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ایک مضبوط باطنی روحانی تعلق قائم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق کی دولت سے آپ کے قلب پاک کو مالا مال کر دیا تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ عشق کاملہ کا فیض حاصل کرنے والوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور اپنی زندگیوں کو ایک نئی جہت دی۔ آپ کے قلب منور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا جو علاؤ روشن تھا، اس کی روشنی طریق دلوں کو منور کرنے کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ایک عظیم مینار نور تھی۔ آپ مستجاب الدعوات اور بارگاہ الہی کے مقبول و برگزیدہ بندے تھے۔ مستور الحال اور اپنے حال میں مست و مگر رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی خاص خیر التابعین حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ محبت و عشق کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ایک عظیم درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمرو تھی۔ آپ کا شمار تابعین اور نیک اولیاء میں ہوتا ہے۔ آپ نے عہد نبوی پایا ہے، لیکن ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسبق بن زید سے نقل کیا ہے کہ ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی والدہ کا خیال رکھنے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے تھے، لہذا ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں ہیں۔ آپ کی پیدائش و پرورش یمن میں ہی ہوئی ہے۔ آپ کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ متقی زاہد اور بہترین قدوہ تھے، اپنے وقت میں تابعین کے سربراہ تھے۔ آپ کا شمار متقی اولیاء اللہ اور اللہ کے مخلص بندوں میں ہوتا تھا۔
اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ جب بھی یمن کے حلیف قبائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دریافت کرتے کیا تم میں اویس بن عامر ہے؟ ایک دن اویس بن عامر کو پا ہی لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تمہیں برس کی بیماری لاحق تھی جو اب ختم ہو چکی ہے، صرف ایک درہم کے برابر جگہ باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث نبوی سنائی اور ان سے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا تمہارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ اویس بن عامر آئے گا، اس کا تعلق کرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہوگا، اسے برس کی بیماری لاحق تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے، صرف ایک درہم کے برابر باقی ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت نیک سلوک کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ پر وہ قسم بھی ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دے گا، چنانچہ اگر تم اس سے اپنے لیے استغفار کرا سکو تو لازمی کروانا، لہٰذا اب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کیا کوفہ کے گورنر کے نام خط نہ لکھ دوں؟ آپ اسی کے مہمان نوازی میں رہو گے؟ تو انہوں نے کہا میں گمنام رہوں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ راوی کہتے ہیں جب آئندہ سال حج کے موقع پر ان کے قبیلے کا سربراہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اویس کرنی کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں اسے انتہائی غربی اور فقیری کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں اسے انتہائی غریبی اور فقیری کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی حدیث نبوی سنائی۔ چنانچہ یہ آدمی بھی جب واپس حضرت اویس کرنی کے پاس آیا تو کہا میرے لیے دعائے استغفار کر دو۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے استغفار کرو۔ اس نے پھر کہا میرے لیے استغفار کرو۔ اویس کرنی نے پھر وہی جواب دیا تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے استغفار کرو۔ اور مزید یہ بھی کہا کہ کہیں تمہاری ملاقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو نہیں ہوئی؟ آدمی نے کہا ہاں میری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے استغفار کر دیا اور پھر لوگوں کو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہونا شروع ہو گیا تو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے لوگوں میں سے ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کی شفاعت کے ذریعے بنی تمیم سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس شفاعت کرنے والے اس شخص کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح ثابت ہے کہ حدیث میں شافع سے مراد اویس کرنی ہی ہیں۔ اس بات کا ذکر دیگر مرفوع احادیث میں بھی ہوا ہے۔ ابو نضرہ اسیر بن جابر سے بیان کرتے ہیں کہ ایک محدث کوفہ میں ہمیں حدیث بیان کر رہے تھے، جب حدیث بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سب کو کہا اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تم کچھ لوگ باقی بچ گئے اور ان میں سے ایک شخص گفتگو کر رہا تھا، میں نے اس جیسی گفتگو پہلے نہیں سنی تھی، وہ شخص مجھے اچھا لگنے لگا۔ ایک دن وہ مجلس میں نہ آیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تم جانتے ہو ایک شخص ہمیں اچھی اچھی باتیں بتلایا کرتا تھا؟ تو ایک شخص نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، اس کا نام اویس کرنی ہے۔ تو میں نے کہا تو کیا تم اس کا مکان جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ تو پھر ہم کٹھے ان کے مکان تک پہنچے۔ ہمارے پہنچنے پر اویس باہر آئے تو میں نے استفسار کیا بھائی آپ آج کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس آج پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ اسیر کہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ مذاق بہت کرتے تھے اور اذیت پہنچاتے تھے۔ پھر اسیر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا یہ میرا لباس لے لو اور پہن لو۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسے مت کرو، اگر انہوں نے یہ لباس پہنے مجھے دیکھ لیا تو اور زیادہ تکلیف دیں گے۔ تاہم میرے اصرار پر انہوں نے وہ لباس پہن ہی لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس چلے گئے۔
وہ ابھی ان کے پاس پہنچے ہی تھے کہ ان کے ساتھیوں نے کہا کسے دھوکہ دینے کے لیے اپنا یہ لباس پہنا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس آئے اور لباس اتار دیا اور کہا دیکھ لیا، یہ معاملہ دیکھ کر میں لوگوں کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا تم اس شخص سے آخر کیا چاہتے ہو؟ تم نے اسے سخت تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے، کپڑے نہ ہوں تب بھی اور کپڑے پہن لیں تب بھی۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی زریں اقوال منقول ہیں جن سے حکمت و دانائی جھلکتی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اویس کرنی کی ایک چادر تھی جو زمین پر بیٹھے ہوئے زمین پر لگتی تھی۔ اس پر وہ کہا کرتے تھے یا اللہ، میں ہر ذی روح کے بھوکے اور ننگے ہونے پر تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے پاس میری پشت پر موجود کپڑا اور پیٹ میں موجود خوراک ہی ہے۔ خوف الہی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نگہبان سمجھنے کے بارے میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اللہ کے عذاب سے ایسے ڈرو کہ گویا تم نے سب لوگوں کا خون کیا ہوا ہے۔ اسد بن زید کہتے ہیں کہ اس دن شام ہوتی تو اویس کرنی کہتے آج کی رات رکوع کی رات ہے تو صبح تک رکوع کرتے، اور کبھی شام کے وقت کہتے آج کی رات سجدے کی رات ہے تو صبح تک سجدے میں پڑے رہتے، اور بسا اوقات شام کے وقت اپنے گھر میں موجود اضافی کھانا پینا لباس سب کچھ صدقہ کر دیتے اور پھر کہتے یا اللہ، اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو میرا مواخذہ مت کرنا، اور اگر کوئی ننگا فوت ہو گیا تو میرا مواخذہ مت کرنا۔ مراد قبیلے کا ایک شخص حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا اور استفسار کیا کہ صبح کیسے ہوئی؟ تو اویس نے کہا الحمدللہ کہتے ہوئے میں نے صبح کی ہے۔ اس نے کہا زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسے شخص کی کیا زندگی جو صبح ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ آج شام نہیں ہوگی، اور اگر شام ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ صبح نہیں ہوگی۔ پھر مرنے کے بعد جنت کی خوشخبری دی جائے گی یا پھر جہنم کی۔ قبیلہ مراد کے فرد موت کی یاد کسی مومن کے لیے خوشی باقی نہیں رہنے دیتی، اور اگر مومن کو اپنے اوپر واجب حقوق الہی معلوم ہو جائیں تو اپنے مال میں سے سونا چاندی کچھ بھی نہ چھوڑے، سارا صدقہ کر دے، اور اگر حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کا کوئی دوست بھی باقی نہ رہے۔ اکثر اہل علم اس موقف پر ہیں کہ ان کی وفات جنگ صفین میں سن 37 ہجری میں ہوئی کہ انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ لڑی اور وہیں پر آپ شہید ہوئے، جبکہ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ انہوں نے آذربائیجان کی جنگوں میں شرکت کی اور وہیں پر شہید ہوئے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی تفصیلات پوچھی، تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی تفصیلات بیان کرنا شروع کی، اور رفیقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کھڑے کھڑے شبیہ مبارک ملاحظہ فرماتے رہے۔ جب آپ خاموش ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سیدنا، آپ تو حضور کی خدمت اقدس میں تشریف نہیں لا سکے اور آپ نے تو انہیں ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا تھا، پھر آپ کس طرح ان کے رخ مبارک کے خد و خال کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سفید داڑھی جبہ مبارک سے ملتے ہوئے کہا آپ حضرات نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہونے کے مقام پر دیکھا ہے، اور میں نے نہ ہونے کے مقام پر محبوب کی خدمت میں اپنی روح کو حاضر رکھا ہے۔ آپ خوش نصیب تھے کہ نعمت ہر وقت آپ کے روبرو تھی، ہم دور تھے اور قرب کی دید سے محروم تھے، اور خوش نصیب اور محروم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ محروم ہر وقت نعمت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اس کے لیے حریص رہتا ہے، نہ ہونے کے مقام پر دیکھنے والے کی صرف آنکھیں ہی نہیں دیکھتی، اس کا سارا وجود طلب بن جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔